قرآن کریم میں مجددین کے ذکر ہیں، قرآن کریم میں مومنین صالحین کے ذکر ہیں، قرآن کریم میں کاملین عارفین کے ذکر ہیں، قرآن کریم میں شہداء کے ذکر ہیں، قرآن کریم میں میلاد یحییٰ کا ذکر ہے، میلاد مریم کا ذکر ہے، قرآن کریم میں میلاد موسیٰ کا ذکر ہے، میلاد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کسی نبی کے میلاد پر احسان نہیں جتلایا۔ جب اپنے حبیب کا میلاد کیا، جب اپنے حبیب کی ولادت بسعادت کی، دنیا میں مسلمانوں کی طرف بھیجا، تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین صاف طور پر اعلان کر رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا ہی احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو ہماری جانب بھیج کر احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات پر لا تعداد انعامات، لا تعداد نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے زمین کو ہموار کیا اور زمین میں طرح طرح کے میوے جات اگائے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لوازمات عطا کیے، احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دن اور رات کا نظام مرتب کیا، احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں، پہاڑوں، فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس رؤوف الرحیم نے تمام مسلمانوں کو شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا، ساری کائنات میں تمام مسلمان عالم کو شرف و بزرگی کا تاج پہنایا، یعنی تمام مسلمانوں کو تمام اقوام کی سردار قوم بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر حسن کی دولت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، شوہر، اولاد جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس کے احسانات گنوانے والے ختم ہو جائیں گے، اس کے احسانات گنوانے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو ہماری جانب بھیجا، تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا، الگ الگ قوموں میں بھیجا، لیکن کسی نبی کے بھیجے جانے پر احسان نہیں جتلایا۔ جب اپنے حبیب کو بھیجا تو کہہ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین پر، مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو ہماری جانب بھیج کر احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین صاف طور پر کہہ رہا ہے، اس امت پر میرا بہت بڑا احسان، انعام اور لطف کرم ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہاری جانب بھیجا کہ تمہاری تقدیریں سنوارنے کے لیے، تمہارے بگڑے ہوئے حالات بنانے کے لیے، تم کو ذلت و گمراہی سے گرے ہوئے مقام سے اٹھا کر شرف و عظمت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے میں نے میرے حبیب کو تمہاری جانب بھیجا۔ تو کیا جب کہ بھیجا تو کیا میں تم پر احسان نہ جتلاؤں؟ کیونکہ میرے قدرت خزانے میں میرے سب سے زیادہ جو قیمتی چیز تھی وہ میرا محبوب تھا، جو سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، جو سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، وہ میرا محبوب تھا میرے قدرت خزانے میں۔ اب جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی محبوب کو جب تمہاری جانب بھیجا تو کیا میں تم پر احسان نہ جتلاؤں؟ رب کائنات نے، اے مسلمانوں، رب کائنات نے اپنے حبیب کو ہماری جانب بھیج کر اس لیے احسان جتلا رہا ہے کہ کہیں ہم اس عظیم نعمت کو معمولی نعمت نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بتا رہا ہے، قرآن کی روح سے ہر مسلمان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خبردار اللہ کی اس عظیم نعمت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اگر کوئی اللہ کی اس عظیم نعمت کو فراموش کرتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ بلکہ ہماری آزمائش ہے،
ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کے حبیب کی شان میں، شان و شوکت میں کی کتنی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے محبوب کی کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، اس کے حبیب کا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے حبیب کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ آزمائش تو ہماری ہے، اللہ کا تو وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ زحر میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب گستاخ رسول کتنی گستاخیاں کرنے دو، گستاخ رسول کتنا لان تان کرنے دو، گستاخ رسول اے محبوب آپ کی شان کو کتنا گھٹانے دو، لیکن میرا وعدہ ہے ہر آن ہر لمحہ میں آپ کی شان و شوکت کو بلند تر کرتا چلا جاؤں گا، ہر پہلی گھڑی سے آنے والی گھڑی کو میں بہتر سے بہتر کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عام جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اس کا چرچا کرو، جبکہ رحمت العالمین کی رحمت جو نعمت عظمیٰ ہے، تمام نعمتوں کی سردار نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اس کا خوب چرچا کرو۔ اپنے رب کی جو رحمت ہے رحمت العالمین کی، وہ نعمتوں کی سردار نعمت ہے، اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں وعن کر رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی بے شک جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا عذاب سخت ہے، ان کے لیے میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ وعن کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ کے ولادت بسادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تیرا محبوب جو سب سے زیادہ محبوب ہے کیا وہ یتیم پیدا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں، میں ہی میرے محبوب کا محافظ و نگہبان ہوں، میں ہی محافظ ہوں، میرے محبوب کا میں ہی نگہبان ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا تمام انسانوں سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکہ مکرمہ میں آپ کا میلاد ہونے والا ہے، جس رات آپ کی ولادت بسادت ہونے والی تھی، اس رات ایک یہودی عالم مکے میں سکونت پذیر تھا، مکے میں آرام کر رہا تھا۔ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت کے بعد یہودی عالم آواز لگائی قریش کے لوگوں میں، اے قریش کے لوگوں، کیا تم میں کوئی لڑکا تولد ہوا ہے؟ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر پوتے کی ولادت بسادت ہوئی ہے۔ تو جانکاری کے مطابق یہودی عالم حضرت آمنہ کے گھر گیا اور حضرت بی بی آمنہ سے درخواست کی کہ پیدا ہونے والے بچے کی زیارت کرائیں۔ آپ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت دیکھا، یعنی ایک چاند سا نشان ہوتا ہے، چاند سا نشان دیکھا، اور اسی وقت یہودی عالم وہ مہر نبوت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آیا اور بے اختیار پکار اٹھا کہ خدا کی قسم، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اے گروہ قریش تم خوشیاں مناؤ، تمہارا نبی آ گیا ہے، تمہارا نبی کا میلاد ہو گیا، تمہارا نبی پیدا ہو گیا، تم خوشیاں مناؤ۔ ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت کے چرچے تمام ملک عرب میں دھوم اور ایک شہرت کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے میلاد مبارک کی تمام ملک عرب میں ایک شہرت کی لہر دوڑ گئی۔
پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی لہر دوڑنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر یہودی عالم جو تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے وہ یہ جانتا تھا کہ انہی لمحوں میں اسی وقت آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہود کے علماء کے صفوں میں دھوم مچ گئی۔ یہود کے علماء مکے کی گلی کوچوں میں پھرنے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ نجم پیدا ہو گیا جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ آخر الزمان نبی آ گیا جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، الغرض تمام انبیاء نے آپ کی آنے کی بشارت دی تھی۔ لہٰذا یہود کے علماء پھر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت سے پہلے تمام ملک عرب قحط سالی، سخت ترین قحط سالی اور افلاس میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت کے ساتھ ہی تمام ملک عرب کی تقدیر بدل گئی، تمام سختیاں کلفتیں جاتی رہیں، قحط سالی کے آثار ختم ہو گئے، باران رحمت برسنے لگی، ویران زمینوں پر بہار آ گئی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگا، اناج سے کھیت و کھلیان بھر گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت کے سال کا نام فتح و مسرت کا سال پڑ گیا۔ آپ کے میلاد مبارک کے سال کا نام فتح و مسرت کا سال پڑ گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی شب پیدا ہونے والے یہ واقعات، صدیوں سے قائم نظام باطل کو درہم برہم کرنے والے یہ تغیرات اس بات کا اعلان تھے کہ اب باطل کی حکمرانی اور چیرہ دستی کے دن ختم ہو گئے، اب روئے زمین پر باطل طاقتیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، ہر طرف اللہ کے بندوں کی حکومت ہوگی، حق کی حکمرانی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہا ہے قل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرماؤ کہ حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یقیناً اے اسلام کے لمبردارو، باطل مٹ جائے گا، حق غالب ہو کر رہے گا، دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، تمام چپے چپے پہ حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ وہ دن ہے ہم تمہارے درمیان بار بار لوٹا کر لائیں گے۔ لہٰذا حق غالب ہو کر رہے گا، دین اسلام چپے چپے پر پھیل کر رہے گا، اللہ کی حکومت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہوگی، یہ تمام معاملات دنیا میں حق غالب ہونے کے ہیں اور باطل حکومتیں مٹ جائیں گی، باطل حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ چنانچہ لہٰذا جو دن حق آیا باطل چلا گیا، جو دن قحط سالی ختم ہوئی اور قحط سالی ختم ہوئی، راحت کے دروازے کھل گئے، جو دن عورت کی عزت ہوئی، ضلالت کی موت ہوئی، جو دن اندھیرا نور میں بدل گیا، جو دن نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی، جو دن کا تمام انبیاء انتظار کر کے چلے گئے، جو دن کا تمام انبیاء انتظار کر کے چلے گئے، اب وہ دن آیا تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ نہیں نہیں، اے اسلام کے لمبردارو، اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ میرے حبیب کی آمد پر، خوشیاں مناؤ، میں نے جو فضل کیا ہے تم پر، میں نے جو رحمت عطا کی ہے، میں نے جو تم پر نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری میں خوشیاں مناؤ۔ اللہ فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر تمام کو خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا میلاد مبارک کے دن، جب میلاد مبارک کا دن ہوتا ہے تو میلاد مبارک کے دن ہم جو ممکن ہو سکے خوشیاں منائیں، بلکہ اس دن میلاد مبارک کی محفلیں منعقد کریں اور اس دن خاص طور پہ میلاد مبارک کے دن 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے حبیب کو بھیج کر تو نے احسان جو جتلایا ہے اس نعمت عظمیٰ کا بے حد شکریہ۔ اللہ سے دعا مانگے بے حد شکریہ، اے باری تعالیٰ، اگر تیرا یہ حبیب نہ ہوتا، اگر یہ تیرے حبیب نہ ہوتا تو ہم تیری پہچان نہ کر پاتے کہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عبادت کے لائق ہے، ہم یہ پہچان نہ کر پاتے، تیرے حبیب کے ذریعے سے ہم نے پہچان کیا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کی
اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے باری تعالیٰ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ہم کو میلاد مبارک کی عظمتوں کو سمجھنے والا اور عظمتوں سے مالا مال ہونے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔